16 جنوری 2022 بمطابق 12 جمادی الاول بروز اتوار، زیر صدارت مرشد کریم حضور الحاج سلطان الفقراء پیر ثانی سرکار نقشبندی مجددی قادری مدظر اللہ العالی، سجادہ نشین دربار اعظمیہ سالکہ آباد شریف، خانقاہ غوث الامت باغدرہ شریف، ماہانہ 12ویں شریف اور عرس مبارک خلیفہ اول یار غار یار مزار امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل انعقاد پذیر ہوئی۔ تو آئیے اس میں جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری مدظر اللہ العالی دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکہ آباد شریف کا خصوصی روحانی و وجدانی خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ لقد سمع
آج کی یہ ماہانہ نشست مبارک بادشاہ صدق و وفا، منبع جود و سخا، عاشقوں کے امام سیدنا ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ، جان نثار مصطفیٰ، کشتہ دیدار مصطفیٰ۔ آج کی اس ماہانہ مبارک 12ویں شریف میں ہدیہ و نیاز، ہدیہ و تبرک فیض ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے بوسیلہ حضور قبلہ عالم سلطان الفقراء ابو المساکین حضور قبلہ عالم پیر صاحب مبارک، آج میں یہ یقیناً سمجھ رہا ہوں کہ آج کی یہ مبارک نشست میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سارے علماء کرام تھوڑا تھوڑا وقت میں اپنے اپنے اوقات میں آپ نے تھوڑی تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ آج چونکہ کیفیت ایسی بنی ہوئی ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ یار غار کا نام ہو تو خوشی سے اس ذکر کو سنا کرو، کہ وہ صرف نقشبندیوں کے پیر نہیں، ساری امت کے پیر ہیں۔ ابو بکر صدیق صرف نقشبندیوں کے پیر نہیں، ساری خواجہ خوبصورت ماشاءاللہ اے فارسی ماشاءاللہ اے کلام بھی اور مثنوی دے ماشاءاللہ بڑے ماہر لوگ اتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ شب و روز ماشاءاللہ خیال وچ رہن ہاں جی تے ایک کیفیت والے لوگ کن او سامیہ سنے شہزاد صاحب آپ فرما رہے تھے، حدیث آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ یوں بھی ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق یار غار بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ اصحابہ اکرام کا حلقہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو چوائس دی ہے، دنیا میں رہنا پسند کرو گے یا میرے جوار رحمت میں؟ سبحان اللہ۔ ایسے آپ نے گفتگو فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر اللہ کے بندے نے کیا پسند کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے نے دنیا پہ عاقبت کو ترجیح دی ہے۔ سب نے کہا سبحان اللہ، لیکن ایک دیدہ ورز تھا نہ وہ رو کر
یہ کوئی عام شخصیت تھی نہیں عثمانی صاحب کے اسے اپنے حال میں چھوڑا جائے، روتا ہے تو روتا رہے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے. اصحابہ نے پوچھا، رو پڑے. اصحابہ نے پوچھا صدیق یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا مجھے کوئی ایسا بندہ دکھاؤ نا، مجھے کوئی ایسا بندہ دکھاؤ کہ جس کے سامنے رحمت ہاتھ باندھے کھڑی ہو اور کہے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہی دل کئی روز سے دھڑکتا ہے کسی حادثے کی تیاری، لگتا ہے حضور ہم سے بچھڑ نہ جائے. پھر حضور نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا. یہ جو ابھی آپ نے دین مکمل ہو گیا، مفتی صاحب نعمتیں بڑھ گئی. سب نے کہا سبحان اللہ، لیکن ایک دیدہ اور رو پڑا. خوشی آپ کو نہیں ہوئی ابو بکر، خوشی آپ کو نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا خوشی تو مجھے بھی ہوئی، لیکن ایک رخ ہے نا جس کو آپ نہیں جان رہے. رب شناس نبوت تھے نا، تاجدار صداقت تھے، رب شناس نبوت تھے. تو اشاروں پہ روتا ہے، کناروں پہ روتا ہے. یار کیا فکر کی بات ہے. ابو بکر صدیق جو اشاروں پہ روتا ہے. یار مجھے ایک بات یاد آئی. ایک مرتبہ دیکھیں نا حضور کے ساتھ کیسا تعلق تھا آپ کا. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں یہ مقام صدیقیت، اس پہ یہ بات لمبی ہو جائے گی، بڑا اس فکر میں اگر میں چلوں. بلکہ آپ کی ایک بات بتا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مراقبے میں حضرت مجدد الفسانی نام آیا، ذرا پھڑک جاؤ. ہائے ہائے، مجدد کا نام آئے، سبحان اللہ. طبیعت میں ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا تو میں نے کہا جی ہماری پھڑک ہی یہ ہے، ہم تو یہ سارا فیضان جو ہے ماشاءاللہ، میرے لیے تو یہ سارے موجود بڑے خوبصورت ہیں. مرشد کی بات ہے تو میرے مرشد فقیر ثانی، میرے پیر ہیں مجدد الفسانی. سبحان اللہ، ہمارے اوپر یہ اللہ کی بڑی ہے مہربانی. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مراقبے میں تھا. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سنیں ان حضرات کے مراقبے کا عالم. آپ فرماتے ہیں مراقبے میں تھا. علامہ صاحب سنیں، یہ مقبولان بارگاہ کے مراقبے بھی ہوا کرتے ہیں. مراقبے میں ہوا، میں نے دیکھا کہ شیخین کے مزارات، حضور کا مزار پرانوار ہے. سبحان اللہ. میں نے دیکھا کہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حضور کے قبر مبارک پہ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. میں نے دل میں خیال کیا کہ ذرا شیخین کو تو دیکھوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے دیکھا، دل میں خیال کیا کہ ذرا ان کا مرتبہ تو دیکھوں کیا ہے. میں نے دیکھا کہ جتنی انوار کی بارش حضور کے روضہ اطہر پہ قبر مبارک میں ہو رہی تھی، شیخین پہ بھی اسی طریقے سے. کیسا مقام کیا. دیکھیں نا حضور کے ساتھ کیسا، جیسے حضور فرماتے ہیں حضور کے ساتھ کیسا تعلق ہے آپ کا کہ جب ایک موقع پہ، حج کے موقع پہ، حجت مبارک کے موقع پہ آپ جب جا رہے تھے حج کے موقع پہ، تو جس سواری پہ ابو بکر صدیق کا سامان آپ نے رکھا، سرکار کا سامان تھا، اسی پہ یعنی ابو بکر صدیق کا وہ یعنی سواری بھی ایک تھی. سبحان اللہ. حجت مبارک کے موقع پہ اس وقت سواری بھی ایک تھی. پھر جہاں وہاں مینا میں جب خیمے لگے تو سب کے اپنے اپنے خیمے تھے.
لیکن ابو بکر صدیق کا اور سرکار کا خیمہ بھی ایک تھا. سبحان اللہ. آپ سن رہے ہیں بات؟ اور اس کے درمیان میں ایک چادر کپڑا جو تھا نا وہ ایسے درمیان میں لگا ہوا تھا. ایک مرتبہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ بائر حلقے میں تشریف فرما تھے تو اندر رونے کی آوازیں آ رہی تھی. سبحان اللہ. سن رہے ہیں آپ؟ رونے کی آوازیں آ رہی تھی. آپ نے ایسے اس اللہ ایسے دیکھا نا، سبحان اللہ. اس جالی مبارک سے ایسے دیکھا تو ابو بکر صدیق سجدے میں پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے. سبحان اللہ. اور رو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ سنو اے سنو سنو، نعیمی تیرے پہ اثر ہو گئی ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ حال ہوتا ہے. یہ منظر دیکھو نا کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق سجدے میں پڑا ہوا ہے اور کہتا ہے یا اللہ ابو بکر کا جسم اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ تیری جہنم میں فقط ابو بکر کا جسم پورا آ جائے. سبحان اللہ. اللہ تیری جہنم میں فقط صرف ابو بکر کا جسم پورا آ جائے اور تیرے محبوب کی امت جو ہے وہ باہر رہ جائے. سبحان اللہ. اللہ اے اب کہو میرے نبی کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر. ابو بکر ابو بکر. میرا دعا سے میرا دعا آپ کھڑے ہو کے کہیں، آپ کھڑے ہو کے کہیں، نبی صاحب کھڑے ہو کے کہیں میرے نبی کا ہم سفر. ابو بکر ابو بکر ابو بکر. میرے نبی کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر. میرے نبی کا ہم سفر، ابو بکر ابو گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. ابو بکر ابو بکر. کیوں کرتے ہو؟ یہ گلیاں اور نگر عمر سے تو آباد ہے ورنہ قبرستان بس رہے ہیں. ابو بکر کا نام آئے، عمر کا نام آئے، بلند سے کہو گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. چمن چمن کلی کلی. علی علی علی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہاں ترتیب ہے نا، یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے. الحمدللہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یار غار کو آپ دیکھیں اور بھائی ان کو کتنا مقام دیا. سرکار پکڑتے ہیں تو ایسے ہاتھ میں ابو بکر صدیق پکڑتے ہیں، سبحان دوسرے اللہ. ہاتھ میں فاروق اعظم کو پکڑتے ہیں. سبحان اللہ. بتاتے ہیں دنیا والے ہو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، سبحان اللہ. ہم حشر میں بھی ایسے ہی اٹھیں گے سبحان اللہ. جیسے یہ سیاسی پکڑتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب ایسے پکڑے کر کے نہیں، سرکار پکڑ رہے ہیں. ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کو، سبحان دوسرے ہاتھ میں ذرا منظر تو دیکھیں، ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کو، ایک ہاتھ میں صداقت ہے، دوسرے ہاتھ میں عدالت ہے اور درمیان میں رسالت ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور بھائی آواز آتی ہے اللہ کا محبوب ہے. اللہ عاشق کون کھڑے دل میں آخر سنا تک کے اشارے نہ چاہے. سبحان اللہ. سونا تک کے سبحان اللہ. اور سونا تک کے اشارے نہ اور چاند گیا. میری زندگی لٹ کے دکان رہ گیا. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. سارے آنکھ کیا چاہیے. آپ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ. سبحان اللہ. اگلی کلمہ کا ہی فرمایا فَإِنْ خَاقُمْ مَالِي إِلَىٰ أَمْرِكَ.
وَإِرْفَاقُمْ مَالِي إِلَىٰ أَمْرِ. سبحان اللہ ہے جی ہاں مال میرا ہے حکم تہاڈا ہوئے. سبحان اللہ مال میرا ہوئے حکم تہاڈا ہوئے. وَأَن يَكُونَ بِنْتِي إِلَىٰ بَيْتِكَ. سبحان اللہ ہائے 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 مجھے سسر کہا جائے آپ کو داماد کا یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی بڑی پسند ہیں. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب وَأَن يَكُونَ بِنْتِي إِلَىٰ بَيْتِكَ. سبحان اللہ نے کیسے تسکین کی کہ گود میں سلائے بیٹھے ہوئے سے اے جی کیا کہ وہ سلطان العارفین سلطان باہو صاحب سبحان اللہ آپ فرماتے نے سینے وچ مقام ہے کسرا. سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح چہرہ مومندار ہے سرکار دا چہرہ صدیق دی گود اس طرح پہ روشن ہے جس طرح ریل وچ قرآن کھلے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی کس عذاب ہو. اچھا اس میں ایک روح علماء یہ پکڑتے بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا میں بھی ان کو پکڑتا ہوں یہ مجھے پکڑتے ہیں. سبحان اللہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا اننا فقیر عمر. ایک یہودی اور مسلمان کا ایسے مسلمان یہودی گزر رہے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق اجتماع ان کا تھا ان کا یہودیوں کا. ابو بکر صدیق ایسے قریب سے گزرے تو ایک بوڑھے یہودی نے دیکھا نا کہ صدیق جا رہے ہیں. اونچی آواز سے کہتے ہیں ہم خود بھی غنی ہیں ہمارا خدا بھی غنی ہے. جب اصل میں اور تھوڑا آگے آ جاؤ جب یہ آئے اللہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. اللہ ابو بکر صدیق جا رہے تھے. یہودی نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں اونچی آواز سے کہتے ہیں ہم خود بھی غنی ہیں ہمارا خدا بھی غنی ہے. مسلمان تو خود بھی کنگال ہیں ان کا خدا بھی قرضے مانگ رہا ہے. سبحان اللہ ابو بکر صدیق کے کانوں میں جب یہ جملہ پڑا تو شیر بھی زخمی ہو جائے تو اس کی کیفیت بدل جائے. سبحان اللہ زخمی شیر کی طرح لپکے اور زناٹے دار دپڑ جو ہے نا اس یہودی کی ایسے رسی رکھی. سبحان اللہ سبحان باقی جو یہودی مان کھڑے ہیں لوگوں سے بدلہ لینے کی باتیں بھی کرتے ہیں. ابو بکر انتظار کرتے رہے کہ یہ اٹھے اور اس کی خدمت میں دو چار دپڑ اور رسید کریں. اللہ لیکن بڑا کارآمد دپڑ تھا. شریف کو غصہ آتا نہیں لیکن جب آتا ہے تو ساری قضائیں ادا ہو جاتی. سبحان اللہ یہ یہاں سے اٹھا اور دربار رسالت میں آیا کہتے ہیں جی آپ کے یار نے مجھے مارا ہے. دپڑ جو تھا وہ پریٹ ہو گیا تھا. حضور نے دیکھا انگلیاں پریٹ تھی. ساتھ ہی آپ نے فرمایا دیکھنا کہیں فاروق اعظم نے تو نہیں مارا کیوں ایسی کاروائیاں اکثر آپ ڈالتے ہیں. کہتا ہے جی نہیں نہیں آپ کے یار نے مارا ہے. اللہ سبحان اللہ صدیق کا بلاوا ہو گیا دربار رسالت میں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ میں نے تو حد کر دی. تب حضور بیٹھے ہوئے تھے یہ بات مجھے یاد کرانا. حضور بیٹھے ہوئے تھے اصحابہ کہنے لگے حضور آپ کے چہرے کے متلاشی ہم بھی رہتے ہیں ابو بکر صدیق بھی رہتے ہیں پھر یہ امت میں افضل کیوں ہے. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے نوافل میں عبادتوں میں آپ میں سے کوئی زیادہ بھی ہوگا لیکن اس کا جو میرے ساتھ تعلق ہے نا ما فی قلب ہی سبحان اللہ اللہ ما فی قلب ہی یہ میرے دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سبحان اللہ یہ تعلق ہے نا دیکھیں نا ما فی قلب ہی
یہ دل کا تعلق تو عجیب ہوتا ہے. ہم یہ عاشقوں کی زبان ہے جی. کسی عاشق سے پوچھے یہ میرے ساتھ جو اس کا دل کا تعلق. سبحان اللہ. پھر حضور نے فرمایا 360 صفات ہے رب العالمین کی، ایک حصہ بھی اگر کسی میں آئے تو نار جہنم حرام ہو جاتی ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا فہوا انت یا ابا بکر. اللہ سبحان ابو بکر وہ تیری ذات ہے. سبحان اللہ. فرمایا اس میں یہ خوبیاں اگر کسی میں آئے تو اس میں نار جہنم حرام ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہے نا. سبحان اللہ. جس نقطۂ نظر سے عشق والوں عشق کی بات جب آئے تو ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. دیکھیے نا مصلح کی بات آئے عشق میں گویا عقل میں گویا کہ خود را پیش مزہ نہیں آیا ہے. عقل میں گویا کہ خود را پیش او عشق میں گویا کہ اندر کے خیش سبحان اللہ. عشق کیا کہتا ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے یہ عاشق کی بات ہے. یہ عقل عشق عقل والا کی پیش ہے اور جان ہے اور عشق بولا یار پہ قربان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عقل والا کی پیش ہے اور جان ہے اور عشق بولا یار پہ سبحان اللہ. اور عشق بولا. یہ بیچ میں میں کیا بات کرنا شروع کر دی؟ بلاوا ہوگی. ابو بکر صدیق آئے دیکھا تو آنکھوں میں جلال امڑ آئے. حضور نے پوچھا آپ نے مارا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور اگر اجازت ہو تو بقیہ قسطیں ابھی پوری کر دوں. اللہ. سبحان اللہ. ہائے ہائے یہ عاشقوں کا انداز ہے نا. بقیہ قسطیں ابھی پوری کر دوں. آپ نے فرمایا میرے یار آپ بڑے حوصلے والے ہیں. اب ابو بکر کی بات سنیں. آپ نے فرمایا آقا آپ کی شان میں اور رب العالمین کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے نہ وہ زبان رہے گی نہ وہ کان رہے گی. سبحان اللہ. بے شک. اس میں ایک رخ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اچھا ابو بکر نے الزام لگایا یہ کمبخت منکر ہو گیا. یہ منکری ٹولہ تو پرانا ہے. ہائے ہائے یہ منافق حاسد جو ہے نا یہ حاسد جو ہے اللہ ان سے بچائے. یہ دستے پہ آئے تو ام المومنین کو نہیں چھوڑتے. بس بدیگرہ شرست بس بدیگرہ شرست اور کون ہے اس کو یہ چھوڑیں گے. ابو بکر صدیق نے الزام لگایا یہ کمبخت منکر ہو گیا. کہتا ہے جی ہم بھی خدا کو مانتے ہیں
آپ نے یہ نہیں فرمایا تم جھوٹے ہو. میرا صدیق صدیق تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہ ہو. سبحان اللہ. آخری بات ہے، ابو بکر نے الزام لگایا، یہ منکر ہو گیا اس کے ساتھ. حضور نے یہ نہیں فرمایا، جو عدل کی جو کسوٹی حضور نے قائم کی تھی اپنے یار غار کو، فرمایا ابو بکر گواہی ضروری ہے. یار سنو نا یار، گواہی ضروری ہے، گواہی ضروری ہے. اللہ. ابو بکر کی آنکھیں زار و قطار. حضور گیدرنگ ان کی تھی، اجتماع ان کا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے حق میں اگر کوئی یہ گواہی دیں گے؟ فرش ادھر سے پیغام آیا فرش والوں سے کہ اگر کوئی تیرے حق میں گواہی دینے والا نہیں نا، او غیور رب العالمین سبحان اللہ. ہم گواہی دیں گے، ہم گواہی دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. فیصلہ عرش بری پہ ہو گیا. سبحان اللہ. یہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا اللہ. ان اللہ فقیر و نحن غنی. اب سمجھ میں آئی؟ مزہ آیا بھائی؟ سبحان اللہ. ابو بکر نے الزام لگایا، وہ کمبخت منکر ہو گیا. کہتا ہے جی نہیں ہم بھی مانتے ہیں. یار کی آنکھیں جب برسی نا زمین پہ تو فیصلہ عرش بری میں ہو گیا. سبحان اللہ. فیصلہ عرش میں ہو گیا. آج اگر ابو بکر کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں تو ہم کہتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء. بالیقین اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جو کل یہ کہہ رہے تھے ہم غنی ہیں اور خدا فقیر ہے. بے شک. یہ محض ہوا میں اڑنے والی بات نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. یہ ہوا میں اڑنے والی بات نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ جائے گی. سنکتب ما قالوا، یہ تو ریکارڈ میں آنے والی بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. یہ ریکارڈ میں آنے والی بات ہے. اس کی سزا ان ظالموں کو دنیا میں اور آخرت میں بھی بھگتنی ہوگی. سبحان اللہ. اور پھر ساتھ ہی آیا ابو بکر، ہاں ساتھ ہی پھر یہ آیا حضور سے کہا کہ جب ساری دنیا آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ پہ کمر بستہ تھی تو صدیق کی تھا جو تیری دوستی پہ کمر بستہ کھڑا تھا. سبحان اللہ. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی یرجع. قرآن ہے نا. میں نے کہا صدیق تیری عظمت اوپر قربان جاؤں، سبحان اللہ. تیری صداقت خطرے میں ہوتی ہے تو قرآن نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ. تیری رخت جگر کی عفت خطرے میں ہوتی ہے قرآن نازل ہوتا ہے. اور تیری دیانت کا پرچم لہرانے کا وقت آتا ہے تو قرآن نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان ظالموں نے جب ام المومنین حبیبہ حبیب خدا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اس بارگاہ سے بڑی خیرات ملتی ہے. سبحان اللہ. یہ خیرات ہے نا ام المومنین حبیبہ حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، سبحان کہ جن اللہ. کو کئی مرتبہ روح الامین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہہ دے آپ کو خدا سلام بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کا اگر دل چاہے تو میرا دل کرتا ہے کہ حشر کے دن اللہ ہمیں اگر توفیق دے گا تو میرا دل کرتا ہے علماء کہ اگر توفیق دے گا تو میں یوں کہوں گا سبحان اللہ. کہ تیری پاکیزگی پر سبحان اللہ. نطق فطرت نے شہادت دی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تیری پاکیزگی پر
تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی سبحان اللہ بے شک خدائے مقتدر کا پالہا تجھ پہ سلام آیا کچھ بڑے سبحان اللہ کی سبحان اللہ بار بار سلام آیا ماشاء اللہ مبارک ہے وہ لب جن پر عدم سے تیرا نام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کوئی آزادی ساتھ قدمی والی حضور آنکھ میں وہ سننا سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ عائشہ بڑی کتنی بڑی سرکار آنکھ میں وہ سننا ہوئے آئی میں آنکھ میں کہ رسول اللہ نے سبحان اللہ رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا سبحان اللہ اللہ رسول اللہ نے رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا سبحان اللہ بے شک اللہ اللہ شرف تیرے دوپٹے میں سبحان اللہ آنکھوں میں سبحان اللہ شرف تیرے دوپٹے میں یہ جگہ بدر میں پایا سبحان اللہ اللہ اسلام کا پرچم اٹھانے کے لیے حضور نے فرمایا علی سے کہا علی آؤ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگے بدر میں پایا جسے پرچم بنا کے رحمت عالم نے لہرایا سبحان اللہ اللہ اکبر آئی صاحب سمیت تیرا حجرہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تیرا حجرہ میں نے کہا یہ صدیق کس قدر محبت والا ہے سرکار کو شربت میں دیکھتا ہے اور حد کرتا ہے صدیق کا کندھے سے حضور کو خلق میں دیکھتی ہیں اور حد کرتی ہیں سبحان اللہ وہ کتنا عظیم تھا دیوانہ جہاں حضور آنا فرما رہے ہیں وہ عائشہ کا حجرہ ہے سبحان اللہ اور حضور کے ساتھ اپنا سر لگا کے سو رہا ہے وہ عائشہ کا خواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا حجرہ امین خاص ہے سبحان اللہ ذات رسالت کا بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا سبحان اللہ اسی میں رحمت العالمین بیٹھے رہتے ہیں تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں سبحان اللہ تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی اور اسی سے اللہ گفتگو میری ختم اسی سے عصر کے دن سربری خونیں اٹھیں بے گے شک بے شک بے شک انشاءاللہ اللہ اللہ بے شک اسی سے عصر کے دن سربری
اللہ یہ بڑھتے اور ساتھتے آپ سب کو نصیب فرمائے. اور دوستو سن لو میری بات, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, سامنے نہ آئے اس دور میں اے جی عظیم المرتبت ہستی اللہ اے میں تو ساتھ دس چھڑا اللہ ساڑیاں زندگیاں بھی سارے شیخ رو لائے. اے ولی نعمت نہیں, بے شک بے شک حضور اعلیٰ حضرت. بے شک بے شک سنو میریاں گلاں, اللہ اے اجتماع دل جلیاں دا اجتماع. کیوں ملک نظیر صاحب, اے دل جلیاں دا, اے کوئی عام نشست نہیں. آج دی جڑی نشستے بڑی مبارک نشستے جڑے ہون تک بیعت نہیں بلکہ یرا او جڑے بیعت ہوئے انہوں بھی بیعت ہو. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر ساری امت کے امام. سبحان اے اللہ. ایدے جمعے جاب نے فرمایا تے نال ہی آکھیا اور توڑا سلام پوچھئے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دفعہ سارے آنکھوں حضرت صدیق اکبر ساری امت اوے حضرت صدیق اکبر ساری امت. پھر اگلی بار سن کے پیار تمام پہنچے ہمارا ان کی خدمت میں سلام. تمام پہنچے تیری معراج اللہ تیری معراج کہ تم لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے. سبحان اللہ. اللہ اللہ سبحان اللہ. مولانا محمد طیب ہزاروی صاحب